السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ یہ 23 تاریخ ہے ہندوستان میں، کل کا دن 24 ذی الحج ہوگی، اور جو پچھلا دن گزرا ہے وہ 22 ذی الحج کا تھا۔ ایک طرف وہ دن گزرا ہے جو حضرت میثم تمار سے منسوب ہے، جو حق بیانی، جو دفاع فضائل محمد و آل محمد کی بہترین علامت۔ دوسری طرف مباہلے کا میدان سج رہا ہے، جہاں سچوں کو جھوٹوں پر کامیابی ملی ہے۔ سوال احترام ممبر کا اور حرمت کا ہے۔ تو بھائی، سب سے پہلے تو میں علی عباس وفا صاحب اور اس چینل کے سربراہ، جو کہ مہاراشٹرا کے علماء کی قیادت بھی کرتے ہیں، برادر عزیز اور محترم مولانا اسلم صاحب، ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ تحریک ماشاءاللہ اس وقت پورے ہندوستان میں بہت ہی زوروں پر ہے، متحرک ہے۔ خدا بند تعالی ان تمام مومنین و مومنات کو اور ان تمام علماء کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ بہرحال اللہ کس کے ذہن میں پہلے ڈال دے، اللہ پہلے کسے اجر دے دے، یہ معاملات اللہ کی طرف سے قبولیت کے اور انتخاب کے۔ بھیا وفا میاں، آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ 2 سال پہلے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ غالباً اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ 5واں پروگرام آپ کا ہی ہے۔ بے شک بے شک، جی آقا جی تو آقا۔ 4 پروگرام آپ پہلے کر چکے ہیں، جس میں میں شریک بھی ہو چکا ہوں، اور اس سلسلے کے جو کچھ کلپس تھی ہمارے برادران نے ہمارے احترام ممبر کا جو گروپ تھا اس میں شیئر بھی کیے ہیں، کیونکہ بہرحال بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ تو اب یہ آواز خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر اس لیے ادا کریں کہ اللہ نے ایک تو موقع فراہم کیا، دوسری یہ بات کہ الحمدللہ یہ آپ کی آواز سدا بصیرہ نہیں ثابت ہوئی۔ وجہ جانتے ہیں؟ اگر کسی کام میں اخلاص شامل ہو تو آواز تحلیل نہیں ہوتی ہے، جزاک اللہ آقا، بلکہ وہ باقی رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سلسلے کو باقی رکھتا ہے، تو اس میں خلوص تھا۔ اب الحمدللہ دیکھیں پورے ہندوستان میں خود صفی صاحب اور دیگر تمام علماء اس تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب رہی بات حرمت اور احترام ممبر کی، تو بھائی دیکھیں، احترام حرمت سے آیا ہے، اور حرمت حرم سے ہے، اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو۔ اور جب ہم حرم کی بات کرتے ہیں نا، تو دیکھو ابھی حج کا زمانہ گیا ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں بغیر احرام کے داخل نہ ہونا، مکے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہوں گے، اور جب احرام کے ساتھ آؤ گے نا تو جو ہی تلبیہ کہہ دو گے تو تم پر 25 چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ پورا عرصہ جو ہے، اس عرصے کے اندر تمہارے لیے محور و مرکز خدا کا گھر، خدا کی ذات، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، سعی کی جا رہی ہے، تقصیر کی جا رہی ہے، اور دوسرے حصے میں حج کے آگے تو عرفات، منی، مزدلفہ، تو گویا اطاعت۔ اسی سے ایک اور لفظ آیا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، آپ نے اذان کہی، اقامت کہی، جو ہی آپ نے نیت کی اور پہلی تکبیر کہی اور کہا اللہ اکبر، تب آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو بھئی یہی چیز تو سمجھانے کی ہے احترام منبر کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ میں تو ادنا طالب علم ہوں، چھوٹا سا انسان ہوں، لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ ہم میں سے
جو بھی ممبر پر جا رہا ہے یاد رہے ہمارے درمیان یہ ممبر حرم کی حیثیت رکھتا ہے, حرم کا درجہ رکھتا ہے. اس کے گرد لوگ آ کے طواف کر رہے ہیں, یہاں آ کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں. اس کو آپ ہمارے اکثر علماء نے, اسی طرح سے ہمارے مجتہدین نے, مراجع نے کہا بھی, اور میں نے دیکھا بھی ہے. میں نے علماء میں دیکھا ہے, خطیب اعظم کو دیکھا ہے کہ ممبر پر باوضو جاتے تھے. میں نے شورا میں دیکھا ہے رضا سرسوی صاحب کو, محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, رات کے 3 بج گئے ہیں, مغل مسجد میں محفل شباب پر ہے, کچھ دیر کے لیے اسٹیج سے اٹھے ہیں, پھر دیکھتا ہوں کہ وہ اندر کی طرف گئے مغل مسجد میں, باہر محفل ہو رہی ہے, وضو کر کے واپس چلے آتے. تو بہرحال یہ چیز تو ہے, لیکن صرف اور صرف کیا جسم کی طہارت کے ساتھ کافی ہو جائے گا؟ بھئی اگر یہ تزکیہ نفس کے لیے ممبر ہے اور یہاں سے ہم اپنی ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو خطیب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے نفس کو پاک کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اپنے نفوس کو پاک کیے بغیر لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم دلوں میں کینہ بھرے ہوئے, ہم دلوں میں نفرتیں بھرے ہوئے. ہم نے ممبر کو, ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسد یاور صاحب بات کر رہے تھے ممبر کے حوالے سے, تو یہیں سے جوڑتے ہوئے, بھائی ممبر ہماری پبلسٹی کے لیے نہیں ہے, لائکس, فین, اپنا پروموشن, پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ گئی. یہ ممبر اپنے چاہنے والوں کا مجمع اکٹھا کر کے نیچے سے اپنی تعریف و توصیف. دیکھو ممبر بہترین میڈیا ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے جو محمد و آل محمد چاہتے, اگر ہمارا نفس پاک نہیں ہوا ہے تو اس ممبر پہ ہمیں جانے کا حق نہیں ہے. عجیب چیز ہے, ممبر پر جانے سے پہلے آپ اندازہ لگائیں, کوئی فوج میں جاتا ہے تو فوج میں جانے سے پہلے ایک عہد لیتا ہے, کوئی منسٹر, ایم پی اور ایم ایل اے بنتا ہے, عہد لیتا ہے, کوئی کسی ادارے میں کام کرتا, عہد لیتا ہے. وہ ممبر پر جہاں رسول خدا بیٹھے, وہ ممبر جہاں مولا کائنات بیٹھے, وہ ممبر جو امام حسین کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم ممبر پر جانے سے پہلے نہ ہم نے کوئی عہد کیا ہے, نہ ہم نے کوئی حلف اٹھایا. حلف اٹھائیے, میں حلف اٹھاتا ہوں امام زمانہ کے سامنے, اس ممبر کو امانت سمجھوں گا, ملکیت نہیں سمجھوں گا. سبحان مسئلہ اللہ, یہ ہوا, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اسے ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. ادارے ملکیت بن گئے, ممبر ملکیت بن گیا, محراب ملکیت بن گئی, دین ملکیت بن گیا, اور وارث کو بلایا جا رہا. عزیزو, وارث کیسے آئے گا؟ مالک کیسے آئے گا کہ جس کی ہر چیز پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم پر ہمارے نفس نے قبضہ کر لیا ہے. ہاں, قرآن مجید کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو, سورہ صف کی دوسری آیت ہے, کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ میں اگر ممبر سے تزکیہ نفس کی بات کروں تو پہلے مجھے اپنا نفس پاک کرنا چاہیے. اگر میں ممبر سے لوگوں کے حقوق کی بات کروں تو پہلے مجھے لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اگر میں ممبر سے اصلاح کی بات کروں, میں اگر بد زبان ہوں, میں اگر بد فکر ہوں, میں اگر بدقماش ہوں, اگر مجھے اپنے غصے پر غضب نہیں ہے, اگر میں نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوا ہے, اگر میں نے اپنے آس پاس کے رہنے والوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, اگر میں نے اپنے محسنین کے گلے کاٹے ہیں, محسن خوش ہو گیا ہوں, اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ممبر کا احترام کروں گا. نہیں میرے دوستو, میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ اندازہ لگائیں, اسی ممبر سے تو علماء نے ہمیں سکھایا ہے. میں تو طالب علم ہوں, زیارت وارثہ سکھائی نہیں سکھائی. لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا. آج بھی اگر ہم ممبر کے حق کو نہیں ادا کر رہے ہیں, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ میراث اہل بیت اور ملکیت اہل بیت پامال ہو رہی ہے, تو ہم ظالموں کے ساتھ شامل ہیں. اور اگر کم سے کم یہاں پر تو آئیے نا,
وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اس امت پہ بھی لعنت ہے جو سن رہی اور راضی ہے۔ ہاں یہیں پر ایک بات اور سنیں، واقعہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی نقل کیا جاتا ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کائنات کے دور سے بھی اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ دیکھو بولنے پہ آئے تو ہم سب بولتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، لیکن کیوں ہماری زبانوں کا اثر چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم نے منبر کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، ہم نے اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کیا۔ ہم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تبھی تو ہے روایات میں کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو علماء امام کے سامنے قیام کریں گے، یہ الاجل کہنے والے امام کے سامنے قیام کریں گے۔ ابھی ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ کہاں ہے جو دین کو زندہ کرے گا، شریعت کو زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق اپنی کوشش بھر دین کو زندہ نہیں، دین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے افکار کو ہم مسلط کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو ہم مسلط کر رہے ہیں۔ آئیے ایک بات اور سنیے، ہم کبھی انسانیت کے نام پہ ایک ہوتے ہیں، ہم کبھی مذہب کے نام پر ایک ہوتے ہیں، مذہب کے نام پر ایک ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا، کیونکہ خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اتحاد اس پر ہوتا ہے۔ کبھی ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان، کبھی ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کامن ایشو ہے، ہم جس کانسٹیٹوئنسی میں ہیں وہاں پانی نہیں ملتا، پانی کے لیے متحد ہے، سڑک نہیں اس کے لیے متحد ہے۔ امام کے ظہور کا راستہ ہموار نہیں ہو رہا، اس سڑک کے لیے بھی تو متحد ہو جاؤ۔ زندہ باد آقا، زندہ باد، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں، ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، یہ اصولی ہے، یہ اخباری ہے، یہ ملنگی ہے، یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے۔ یہ تمام تقسیم کے الفاظ، یہ تمام تقسیم کے الفاظ تشیع کے نام پر گالی ہیں۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے بے خبر ہو، جاہل کو جاہل کہہ کے نکالا نہیں جاتا، جاہل کو تعلیم دے کے زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر کے محترم بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطائیں اگر کسی نے کی ہیں تو اس خطا کار کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہماری خطاؤں پر خدا بند تعالیٰ رسوا کر لیتا تو یاد رکھیں میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، آپ میرا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ کم من ثنائن جمیل لستو اہلا لہ نشرتا۔ سبحان اللہ، لوگوں کی غلطیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ کہتا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اتقى۔ وہ تو مغفرت کے لیے تیار ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہمارا عالم یہ کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو لوگ معاف کر دیں۔ کیا کہنے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے، سخت ہو گیا ہوں گا، معاف کیجئے گا، ہاں تو متحد ہو جائیں اس بات کے اوپر، تشیع کو تقسیم نہ کریں۔ اور کئی مرتبہ یہ کون سی کئی مرتبہ ہمارا اتحاد ایسا ہوتا اپنوں کی قیمت پر دوسروں سے اتحاد، وہ بھی نہ ہونے۔ علماء متحد ہوں، مومنین متحد ہوں، یہ قیادت تو آپ ہی کو کرنی ہے، لیکن قیادت کے ہم اہل بھی تو بنے۔ میں تو طالب علم ہوں، میں آپ سب سے ایک درد دل ہے بیان کر رہا ہوں۔ علی عباس وفا میاں نے، میرے بھائی نے موقع فراہم کیا، راستے میں ہوں میں، کیونکہ بہت اچھی تحریک ہے۔ مولانا صفی صاحب کا جو احترام ممبر کا گروپ ہے، جس میں مستقل یعنی میں دن میں 6-7 پروگرام ہونے کے بعد بھی موقع ملتا ہے جہاں سے جو چیز ہوتی ہے روکنے کی، سمجھانے کی، درخواست کرنے کی، درد دل بیان کرنے کی کرتا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چلنی، درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں پارا چنار کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی اور مومنین کے سلسلے میں احتجاج ہے ہمارے جو کیپٹل ہے کینبرا میں،
7.5 घंटे का रास्ता है, तकरीबन घंटा या उससे कम हुआ हमें घर से निकले हुए, तो रास्ते में, लेकिन मैंने इसकी अहमियत समझी है, लिहाजा मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो याद रहे, सबको साथ लेकर चले। वो मौला इमाम रज़ा इस्लाम फरमाते हैं, लौ अलमन नास महासिन कलामिना, अगर लोगों को पता चलता हमारे कलाम के हुस्न का तो लोग इत्तेबा करते। लेकिन क्या करें, ये हमसे मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप बाहर निकलते हैं जब, तो बड़ी तैयारियों के साथ निकलते हैं। मिंबर पे जाएं, तैयारी के साथ जाएं, बगैर मुताले के न जाएं। मिंबर पर जब जाएं, कम से कम इस साल का मुहर्रम जो है ना, बड़ा तैयारी के साथ हो। सुभान इस अल्लाह, साल के मुहर्रम के सुभान अंदर जो है अल्लाह, ना, सुभान अल्लाह। इस साल के मुहर्रम के अंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इस साल के मुहर्रम में ये ना हो कि मैं उनके खिलाफ पढ़ूंगा, वो मेरे खिलाफ पढ़ेंगे। इस साल के वाह, मुहर्रम में ये ना हो सुभान कि मैं उनकी हिमायत में पढ़ूंगा और उनकी मुखालफत। इस साल के मुहर्रम में हुसैन की हिमायत में पढ़िए, यजीद की मुखालफत में पढ़िए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद। इस साल के मुहर्रम में खुदा और तौहीद की हिमायत में पढ़िए, उसका नारा लगाइएगा, शैतान के खिलाफ पढ़िए। हमारा सबसे बड़ा खुला हुआ दुश्मन शैतान तो है, लेकिन मौला कायनात फरमाते हैं, आदा उदुवेक बैना जंबैक, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे पहलू में। नफ्स की परस्तिश से निकले, अली बुत शिकन की बात करने वाला, इब्राहिम बुत शिकन की बात करने वाला अपने नफ्स की परस्तिश में लगा हुआ है। अजीजों, खानदान से निकलें, अकरबा परवरी से निकलें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। मैं ये समझता हूं कि इस साल का मुहर्रम बहुत अहम होगा। ये तहरीक छिड़ गई है, लेकिन ये याद रहे, जबान, इसके ऊपर आखिरी बात और जहमत तमाम करूंगा। जबान के ताल्लुक से मुझे याद है, मैंने 7 साल की उम्र में मजलिसें पढ़नी शुरू कर दी। वालिद की बड़ी तरबियत रही, उसमें खुद खतीब आजम का बहुत हिस्सा था कि बंबई में जब मजलिसें होती थी उनकी, तो मैं बहरहाल पेशखानी किया करता था। खतीब अकबर, खतीबुल ईमान, इन तमाम बुजुर्गों की सरपरस्ती और दुआएं हासिल लेती थी। तो मैं यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ, तो हम मजलिस तैयार करते थे। खतीब आजम तो कहा करते थे, बेटा इस कौम को खतीब की नहीं आलिम। अभी मेरे भाई ने भी कहा बिल्कुल, लेकिन ये भी गलत बात है। कई मरतबा हमारे यहाँ इल्म का मतलब ये नहीं है कि जो मदरसे में चला गया है और 10 साल रह कर आया लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, वो आलिम है। कि हमारे जितने बुजुर्गान का मैंने नाम लिया है, इन्होंने हिंदुस्तान के मदरसों में पढ़ा। तो एक और बात, हम मिंबर पर जाते हुए अपने दीगर बुजुर्गों को छोटा ना बनाए। ये याद रहे, जो सुभान बड़ा अल्लाह, सुभान समझेगा अल्लाह। तो वो बड़ा हो जाएगा। लोगों को छोटा करने के बाद कभी भी आपका कद बढ़ नहीं सकता। जिनके कद कम होते हैं वो कद को बढ़ाने के लिए इन छोटी हरकतों का सहारा लेते हैं। तो मिंबर पर जाने वाला क्या बात है, मोमिनीन वाह का वाह भी वाह। एहतराम करे, मिंबर का भी एहतराम करे, सामीन का भी एहतराम करे। मिंबर आपके गैज़ो गज़ब की जगह नहीं है। मिंबर लोगों को फरेब में रखने की जगह नहीं है। मिंबर धोखे में रखने की जगह नहीं है। मिंबर गुलू की जगह नहीं है। मिंबर लोगों के सामने बदतमीजी की जगह नहीं है। मिंबर घर के वाकयात को बाहर बयान करने की जगह नहीं है। मिंबर सुभान जुर्रतों अल्लाह का, गुस्ताखियों के सुभान लिए नहीं अल्लाह, है। सुभान मिंबर अल्लाह। बहुत खूब, एहतराम बहुत की खूब। जगह है। मिंबर तरबियत के लिए है। मिंबर तस्किया जिंदाबाद नफ्स के आका, लिए है। जिंदाबाद, मिंबर सुभान अल्लाह। इस्लाह के लिए है। मिंबर कुरान के पैगाम को पहुंचाने के लिए है। मिंबर विलायत अली के बयान के लिए है। मिंबर हुसैनियत की तबलीग के लिए है। मिंबर सुभान अल्लाह, अदा के फरोग सुभान के लिए अल्लाह, है। सुभान मिंबर अल्लाह। मरजैयत के निजाम से जोड़ने के लिए है। मिंबर इज्जत है। मिंबर शरफ है। मिंबर करम है। मिंबर खुदा सुभान से अल्लाह, इत्तिसाल है। सुभान अल्लाह मिंबर मौलाना साहब, इमाम की सुभान बैयत है। अल्लाह। मिंबर इस्लाह नफ्स है। मिंबर इस्लाह मुआशरा है। वाह 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 अगर ये वाह सब वाह 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 वाह। ये सब होगा, तब मिंबर का एहतराम होगा। याद रहे, हम गुरूर में आके मिंबर पर ना बैठ जाएं, इसलिए कि मिंबर तकब्बुर की जगह नहीं है और न मुतकब्बिरीन के लिए। मिंबर सुभान इस्लाह अल्लाह, के लिए है। सुभान अल्लाह। आइए हम पहले अपनी इस्लाह करें। अगर किसी की कभी जबान फिसल जाए तो ये भी नहीं है कि उसे आम कर दें आप और बार बार आम करें। और अगर है तो हमें याद रखें, तो बात कर रहा था गुलाम अस्करी साहब, वालिद बताते थे, कहते थे बेटा मिंबर पर जब जाओ तो 4-5 लफ्ज हो, मुतबादिल अल्फाज हो। इतनी एहतियात करते थे कि तज़कीर और तानीस में गलती ना होने पाए, कि कहीं मुज़क्कर का जुमला मुअन्नस ना हो जाए। और आज हम लोगों का मसला है कि बगैर तैयारी के जा रहे होते। और ये याद रहे, जो जुमला आपके जहन में होता है ना, वही जबान पर आता है।
لہذا ذہن میں پاکیزہ الفاظ رکھیے گا، پاکیزہ الفاظ آئیں گے. ذہن میں اگر مقدس الفاظ رکھیں گے، مقدس الفاظ آئیں گے. میرے پاس فیملی ایشوز جو آتے ہیں، ایک مسئلے کو بیان کر کے اور بات تمام کر رہا ہوں. فیملی ایشوز آتے ہیں تو خدا غریق رحمت کرے ام علی میری وائف، تو طلاق کے اس کے لوگوں کے مسئلے ہوتے تھے، فون پہ بات ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ جیسے ایک صاحبہ نے کہا کہ میرے شوہر ہر دوسرے تیسرے دن طلاق دے دوں گا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا طلاق دے دوں گا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. تو یہ ہماری وائف نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی اچھی بات تھی، میں شیئر کرتا ہوا چلوں کیونکہ ہم ہر طرف کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وائف نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں بظاہر تو شوہر یہ کہہ رہے ہیں ان کے ہم مذاق کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. انہوں نے کہا بظاہر وہ کہتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ لفظ زبان پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل و دماغ میں نہ ہو. کہیں نہ کہیں دماغ میں ہوتا ہے تو زبان پہ آتا ہے. تو آپ اور ہم اپنی فکر میں ایسے الفاظ رکھیں جو ممبر کی حرمت کو پامال نہ کر رہے ہوں بلکہ عظمت ممبر کا سبب بنے. جیسے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم دل کی بات ہوتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے، اثر کرتی ہے، آہستہ بھی بولے تو پہنچ جاتی ہے. میرے بھائی محمد عباس باقری صاحب کو سامنے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی اچھی فکر کے مالک ہیں، مسلح ہیں، اور بڑے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اور جو جذبہ ان کا وہ قابل قدر ہے، تحریر و تقریر ہر اعتبار سے. برادر عزیز مولانا امام حیدر صاحب، برادر عزیز مولانا علی اصغر حیدری صاحب، ماشاءاللہ خطابت میں ایک بہت بڑا نام ہے، کام کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بہتر یہ، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت محترم مولانا احتشام عباس صاحب موجود ہیں نہیں موجود ہیں، اس لیے کہ ہندوستان سے لے کے ایران تک ہم سب کے لیے واقعاً ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند اور بہت ہی محترم شخصیت ہے. ادب پر، ادبیات پر، دین پر، تاریخ پر، تفسیر پر جو انہیں عبور حاصل ہے. اور میں انہوں نے ماشاءاللہ حوضہ بھی یہاں کھولا ہوا ہے، اور ان کا ہندوستان میں آنا ہم سب کے لیے خوش آئند ہے. ان کے آنے کے بعد بہت سے بڑے کام ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں، اس پینل پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی سرپرستی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جو بات کہہ رہا تھا، دل کی بات ہوتی ہے، آہستہ کہی جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا دو لوگ بالکل قریب ہوتے ہیں اور اس کے بعد سامنے والا چیخ رہا ہوتا ہے، غصے سے بول رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پاس تو ہوتا ہے لیکن غضبناک ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے دور سمجھنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے. تو عزیزو، لوگوں کو قریب سمجھیں، دل سے قریب سمجھیں. جو لوگ فرش سے روٹ کر چلے گئے، جو ممبر سے روٹ کر چلے گئے، جو امام بارگاہ سے روٹ کے چلے گئے، ان تمام کو واپس لے کے آنا ہے. اس محرم میں وہ لوگ کے جو روٹ گئے ہیں انہیں واپس لانا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ جو تھے انہیں بھی ناراض کر کے دور کر دینا ہے. اگر ایسا کر دیا تو پھر جب قریب آ جائیں گے تو پھر حسین کا پیغام، اصلاح کا پیغام، تربیت کا پیغام، تزکیہ نفس کا پیغام، ولایت کا پیغام خود بخود پہنچ جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. زندہ باد، زندہ باد. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب قبلہ. آپ اس چینل کے ڈائریکٹر ہیں. پروردگار سے بحق اہل بیت علیہ السلام دعا ہے خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. یقیناً احترام ممبر پر مکمل گفتگو حجت الاسلام علی جناب مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ نے فرما دی. پھر ایک مرتبہ صحت و سلامتی کی دعا. اور سفر میں آپ اس وقت ہیں، اس لیے کہ بارچینا میں جو دعا فرمائے انشاءاللہ خدا پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرمائے، انہیں غلبہ دے. کیونکہ یہ پارا چنار پاکستان اور اس خطے میں تشیع کا شیب ابی طالب ہے. اس لیے کہ اس نے ہمیشہ شیعت کی جنگ لڑی پورے خطے میں. آج چاروں طرف سے اس پر یلغار ہے. خداوند تعالیٰ ان مومنین کی حفاظت کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جو جہاں پر موجود ہے کم سے کم اتنا کر سکتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے، صدقہ نکالے. مومنین کے 70 حقوق میں سے 2 حق ہی ادا کر دیں گے. جو ابھی غدیر کے موقع پہ بھی ہم نے کچھ حقوق کی بات کی ہے، تو وہ حق ہماری گردنوں پہ ادا کیجئے انشاءاللہ. ان مومنین کے حق میں دعا کیجئے.